ایک تو نقطہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ ہم ان ایام کو سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ہر کوئی آتا ہے، ایک جس طرح سے کچھ تہوار مناتے ہیں، تہوار میں خوشیاں منائی جاتی ہے، خوشیاں بانٹی جاتی ہے اور اپنے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان نکل جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب غم کے ایام آتے ہیں تو غم کے ایام میں انسان جو ہے نا گریہ و زاری و اشک و عشق کا اہتمام کرتا ہے، اور اپنے آپ کو جب اسے تسلی ہوتی ہے کہ میں نے خوب گریہ کیا، میں نے آنسو بہائے، تو انسان کو ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اسی میں کامیابی پوشیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں نہ ہو، لیکن بس کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وہ بعنوان تمہید ہوتی ہے، بعنوان مقدمہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فضا میں وارد ہو جائے۔ تو ایک فضا یہی ہے جو جب ہم عزادار ہو جاتے ہیں، جب ایام عاشوراء آتے ہیں یا ایام فاطمیہ جب مناتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری جو شہادتیں ہیں، تو اس فضا میں وارد ہونے کے لیے کچھ چیزیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کھلی رکھی ہے۔ تو ایک پہلو جو ہے وہ جذباتی پہلو ہے انسان کا، کہ انسان جذباتی پہلو سے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنے گریہ کے ذریعے سے، کیونکہ گریہ انسان کی جذباتی پہلو کا وہ نمونہ ہے اور وہ منزل ہے کہ جہاں سے انسان کی حقیقی عشق کی رہنمائی ہوتی ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کس حد تک اس فعل کے ساتھ یا اس کام کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ لیکن 100% انسان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ ہم اس پہ فیصلہ کر سکیں کہ حقیقت میں یہ ایسا ہی ہوگا جس چیز پہ مثلا وہ گریہ کرتا ہے۔ مثلا اگر ظلم کے خلاف کسی پہ ظلم ہوا ہے تو مظلوم کی ہمراہی میں وہ انسان گریہ کرتا ہے، مظلوم کی ہمراہی کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خود ظالم نہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جو ہے نا ظالم بھی روتے ہیں۔ کتنے ایسی مدحیں ان منقبت مولا علی کی دربار شام میں پڑھی گئی، اور امیر شام جو ہے نا وہ دربار میں بھی روتا تھا جب وہ سنتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر گریہ وہ زاری کرنے والی آنکھ جو ہے وہ حق پرست ہوگی۔